دوستوں ہم اکثر کسی بھی پلین حادثے کے بعد ٹی وی اور اخبارات میں بلیک باکس کا نام سنتے ہیں. جیسے چند دن پہلے کراچی میں ہونے والے پلین حادثے میں بلیک باکس کی تصاویر منظر عام پر آ گئی تھیں. جب بھی کسی خطرناک فضائی حادثے کی بات کی جاتی ہے تو جو الفاظ ہم بار بار سنتے ہیں وہ بلیک باکس کے بارے میں ہی ہوتے ہیں. دوستوں اس کا رنگ تو اورنج ہوتا ہے، مگر اسے آخر بلیک باکس کیوں کر کہا جاتا ہے؟ آخر یہ اتنا مضبوط کیوں بنایا جاتا ہے کہ اگر اس پر بم بھی پھاڑ دیا جائے تو اسے کچھ نہیں ہوتا؟ آخر یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے کہ اس پر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت بھی اثر انداز نہیں ہوتا؟ اگر یہ تمام سوالات بھی آپ کے ذہن میں کبھی آئے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے آخر تک دے دیں گے. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل محسن ٹی وی پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو یوٹیوب پر ملتا رہے. دوستو بلیک باکس جو کہ ایک وائس ریکارڈر ڈیوائس ہے، اسے بلیک باکس کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ابتدائی رنگ بلیک ہوا کرتا تھا، جس کا بنیادی کام تھا کہ دوران پرواز ہونے والی گفتگو کو ہر وقت ریکارڈ کرتا تھا. اور ناظرین اس کی سب سے بڑی خوبی جو اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے کہ اگر کسی حادثے میں پورا جہاز بھی تباہ ہو جائے تو یہ بلیک باکس ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے اور حادثے کی کھوج لگانے میں بہت حد تک مدد ملتی ہے. چند روز قبل PIA کا طیارہ کراچی میں گر کر تباہ ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ پلین کا بلیک باکس مل چکا ہے. آئیے ناظرین اب اس جادوئی ڈبے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. ناظرین بلیک باکس کو عام طور پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، FDR یعنی کہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور CVR یعنی کوکپٹ وائس ریکارڈر. یہ دونوں حصے ایک ہی یونٹ میں موجود ہوتے ہیں مگر ان کا کام الگ الگ ہوتا ہے. 1967 میں امریکی کمرشل فلائٹس میں بلیک باکس لگانے کا آغاز کیا گیا تھا. یہ اس قدر سخت جان ہوتا ہے کہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت بھی برداشت کر سکتا ہے. سب سے پہلے اسے 1949 میں فرانس نے ایجاد کیا تھا. ناظرین 1947 میں اسے ڈیٹا ریکارڈر کی صورت دی گئی تھی. فرانس نے اسے دوسرے ملکوں کو بھی سپلائی کرنا شروع کر دیا تھا. 1953 میں آسٹریلیا کے ایک انجینئر نے اسے مزید جدید بنا دیا تھا کہ یہ نہ صرف جہاز بلکہ کوکپٹ میں پائلٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. دوستو آخر بلیک باکس میں ایسی کون سی قوت ہے کہ جو اسے بدترین حادثات میں بھی سلامت رکھتی ہے؟ اس کی تیاری ایسے کی جاتی ہے جیسے کسی ٹینک کی مضبوطی پر خیال کیا جاتا ہے. یہ آلہ ایک ڈبے کی صورت میں نظر آتا ہے لیکن اس کی کئی تہیں موجود ہوتی ہیں. اس کی سب سے اوپر والی تہ خاص طور پر دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ اسی طرح دوسری تہ بھی دباؤ کو برداشت کرنے کی کافی مضمت رکھتی ہے. ناظرین اس کے علاوہ اس کی ایک تیسری تہ بھی موجود ہوتی ہے جو اسے انتہائی گرمی کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کو تیار کرنے کے بعد اسے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت سے 1 گھنٹے کے لیے گزارا جاتا ہے. ناظرین یہ 14000 فٹ کی گہرائی تک پانی کے دباؤ کو بھی برداشت کر سکتا ہے. نام کے اس بلیک باکس کو اورنج کلر اس لیے دیا جاتا ہے کہ دوران تلاش آسانی سے نظر آ سکے. اور ناظرین اسے جہاز کی دم میں فکس کیا جاتا ہے کیونکہ حادثے کے وقت جہاز کے منہ کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے اور عام طور پر دم کا رخ اوپر کی جانب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کم سے کم نقصان ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر دیجئے. ملتے ہیں اگلی کسی ایسی اچھی سی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.